اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک صوفیہ نوربخشیہ کے ہاں ایک عظیم المرتبت دن ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل تصوف، اہل صوفیہ، اہل ریاضت کے ہاں عرس منانے کا رواج ہے۔ تو سلسلہ عالیہ، معروفیہ، جنیدیہ، سہروردیہ، کبرویہ، حمدانیہ، نوربخشیہ کے سرخیل اور بلتستان و کشمیر کے اندر تبلیغ کے حوالے سے جو مبلغین ثلاثہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اولین، ان میں تیسرے نمبر پر جس ہستی نے کشمیر و بلتستان کے اندر تبلیغ کر کے شاہ ہمدان علیہ الرحمہ اور میر نوربخش علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو وسعت دیا، وہ ہستی حضرت میر شمس الدین عراقی بت شکن علیہ الرحمہ کی ذات والا صفات ہیں۔ تو آپ کی یوم وفات 3 رمضان المبارک 932 ہجری ہے۔ تو سلسلہ نوربخشیہ کے ہاں میر عراقی علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد سلسلہ نوربخشیہ کے ان کے خاص مریدین اور سلسلہ نوربخشیہ کے پیروکار اس دن کی نسبت سے، اس دن کو دوہرے نسبت کی وجہ سے خاص طور پر 3 رمضان المبارک کو عرس منایا کرتے تھے۔ اور اس کی دوسری وجہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجہ علی علیہ السلام، مادر حسنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی یوم وفات ہے آج ان کی بھی 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی۔ تو نوربخشیوں کے ہاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی یوم وصال منایا جاتا ہے۔ تو مختصراً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور سلسلہ عالیہ صوفیہ نوربخشیہ کے ہاں سیدہ فاطمہ کا مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اگر آپ کا مختصراً تعارف کراؤں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی آپ تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب۔ ان تینوں ہستیوں کے بعد، ان تینوں بنات النبی کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی پیغمبر اکرم کی سیدہ فاطمہ تھی۔ اور اس حوالے سے پیغمبر اکرم کی 2 بیٹیوں کا عقد، 2 بیٹیوں کا نکاح خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زوجہ علی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی شان کی کیا بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اور آپ کی سیرت امت مسلمہ کے خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے تا قیام قیامت تک آپ کی سیرت ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں زندگی گزارنے کے اسوہ اور سلیقہ موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تلاوت قرآن۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کو بھی تلاوت قرآن بہت پسند تھی۔ تو ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں سیدہ کی پسند کو اپنا پسند بناتے ہوئے قرآن مجید
کو سمجھ کر تدبر، تفکر اور تعقل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو سر دس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا، اس دوران سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا غمگین رہنے لگی، اور ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تو جب دائیں کان میں سرگوشی کی تو سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غمگین ہو گئی، اور پھر بائیں کان میں سرگوشی کی تو آپ مسکرا پڑی۔ تو بعد میں عرض کیا کہ پیغمبر اکرم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، جب میرے دائیں کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا یوم وصال یا اللہ کی طرف سفر اس عارضی دنیا سے میرا سفر قریب ہے، تو آپ غمگین ہو گئی۔ دوسری کان میں فرمایا، پھر فرمایا فاطمہ تم ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے گھرانے میں سے، ہمارے خاندان میں سے تم وہ پہلی شخصیت ہوں گے جو سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پوری سیرت کو اگر ہم دیکھ لیں تو آپ عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، اور خوف خدا میں، خشیت خداوندی میں آنسو بہایا کرتی تھی۔ تو آخری ایام میں آپ بیمار ہو گئیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 6 ماہ تک آپ حیات رہیں، اور 6 مہینے کے بعد آپ کی بھی رحلت ہوئی۔ یوں 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو آپ کا یوم وصال ہوتا ہے۔ اسی طرح آج نوربخشیوں کے ہاں ان 2 عظیم ہستیوں کا عرس مناتے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس ضمن میں ایک بات ہے کہ حضرت میر عراقی بتشکن علیہ رحمہ کے حوالے سے موجودہ نوربخشیوں کے ہاں یہ کم معلومات دیکھنے کو ملتی ہے، یا ہمیں یہ کم سننے کو ملتا ہے کہ آج میر عراقی علیہ رحمہ کا بھی یوم وصال ہے۔ تو میر عراقی علیہ رحمہ کے حوالے سے اگر آپ لوگ مطالعہ کرنا چاہیں تو تحفۃ الاحباب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ملا محمد علی کشمیری نوربخشی علیہ رحمہ نے تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب اگر کسی نے نوربخشیہ سلسلے کو، صوفیہ نوربخشیہ کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، اور خاص کر پھر حضرت میر عراقی بتشکن کی ذات کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے بھی یہاں پر جامع اور تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو تحفۃ الاحباب نوربخشی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے مستند ترین کتاب مانا جاتا ہے۔ اور اس کی ترجمے کی اگر بات کریں تو یہ جو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا ترجمہ ڈاکٹر غلام رسول جان صاحب نے کی ہے، اور ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے ہمارے خپلو بلتستان کے عالم دین ہیں، مؤلف ہیں، غلام حسن حسنو کے برادر اخون رضا صاحب نے، انہوں نے بھی اس کتاب کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی نوربخشی ہسٹری کے حوالے سے، نوربخشیہ کے حوالے سے، اور میر عراقی بتشکن کے حوالے سے اگر آپ لوگ جاننا چاہیں، پڑھنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ہماری بہنوں کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میر عراقی بتشکن علیہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور ہمیں آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر، آپ کی معرفت حاصل کر کے، آپ کی تعلیمات کے مطابق حقیقی معنوں میں نوربخشی بن کر عبادت، ریاضت، چلہ کشی، اربعین نشینی اور ذکر و فکر اور اعتکاف اور خانقاہی نظام کو ہمیں چلانے کی، خانقاہی نظام کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔